ہمارا معاشرہ دین سے جتنا بھی دور ہوگا وہ جاہلیت کے اس معاشرے کے اتنا ہی قریب ہوگا جو جاہلیت کا معاشرہ اسلام سے پہلے تھا۔ اگر ہمارا تھوڑا سا مطالعہ اسلام سے قبل جاہلیت کے معاشرے کے بارے میں ہو تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے قبل اور زمانہ نبوت سے قبل جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ رواج کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر انسان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں اور انسانیت کو بھی گاجر مولی کی طرح اگر کاٹنا ہے تو رسومات اور رواج کی وجہ سے وہ انسانیت کے حقوق کو بھی ضائع کرتے تھے۔ مشہور بات ہم نے سنی ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی کے احادیث کے اندر بھی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہے، کہ وہ لوگ زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، قبر میں زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے۔ یہ ان کے زمانے جاہلیت کی ایک ایسی مثال ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی مضبوط، کہ کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر ہم نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ ایک دلیل یہ ہوتی تھی فقط کہ میرے معاشرے کی رسم ہے اور رواج ہے، یعنی رسومات اور رواج کو اہمیت دیتے تھے اور انسانیت کے حقوق کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت والے معاشرے کے اندر آ کر دین کا چراغ جلایا، اور وہ پھر چراغ ایسا جلا کہ وہی لوگ کہ جو جاہلیت کی شاہراہ پر گامزن تھے، اللہ نے انہیں ہدایت کی وہ روشنی عطا فرمائی کہ وہ انسانیت کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے اس مشن نبوت کو لے کر وہی لوگ نکلے جنہیں ہدایت ملی۔ صحابہ کرام کی شکل میں وہ مقدس شخصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت جماعت بن گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی زمانے جاہلیت کی ان عادتوں کو چھوڑا کس نے ہے، توڑا کس نے ہے، دور کس نے کیا انہیں ان عادتوں سے، وہ اسلام نے کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے حلقہ نبوت میں آنے کی وجہ سے انہوں نے جاہلیت کی ان تمام تر باتوں کو چھوڑ دیا۔ وہ انسانیت کے حقوق کو ذبح کرنے والے لوگ پھر انسانیت کے حقوق کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں آئے، پھر ادنا درجے کی بھی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رکھی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے ساتھی کو یہ کہہ دیا تھا کہ یبن السودا، کالی عورت کے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز تکلم اور گفتگو کو پسند نہیں فرمایا، اور جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فوراً اپنے اس ساتھی سے جا کر یہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیا کہ تم اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، نہ صرف تمہیں تکلیف پہنچائی بلکہ میرے اس طرز عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ان کو ارشاد فرمائی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی سفید عورت کا بیٹا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کالی عورت پہ فضیلت ہے۔ تو ایسی تربیت جب اللہ کے نبی نے فرمائی تو پھر صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کے اندر وہ افراد آئے کہ جو کسی انسان کو تو دور کی بات جانوروں تک کو بھی تکلیف دینے سے ہچکچاتے تھے۔ یہ وہی معاشرہ تھا۔ اسلام اور ایمان کا چراغ جب جلا تو اس نے روشنی پیدا کر دی۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج کا اگر معاشرہ اسلام کی تعلیمات کے قریب ہوگا اور اللہ کے نبی کی سنت طریقے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جتنا قریب ہوگا، یہ اتنا جاہلیت کے اس معاشرے سے دور ہوگا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو پاک کریں، صاف کریں،
یہ بری عادتیں ہماری بھی ختم ہوں، ہم بھی حقوق اللہ کی حق تلفی نہ ہو، حقوق العباد بندوں کے حقوق ہم سے ضائع نہ ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس چراغ کی طرف آنا پڑے گا جس چراغ کی روشنی سے ایمان کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ جاہلیت کے اس ظلمت والے دور سے نکلنا پڑے گا۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں ذرا، جس وقت اس زمانے کے لوگ اللہ کی توحید اور رسالت کی تعلیم سے دور تھے تو بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، کوئی مورتیاں بنا بنا کر انہیں سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند سورج کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کیا مختلف 360 بت کعبے کے احاطے میں تھے۔ آج کا معاشرہ اگر توحید اور رسالت کے اس خوبصورت تعلیم سے دور ہے، وہ بھی پھر لوگوں کو سجدہ کرے گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کے قدموں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ کے نبی کی اس تعلیم توحید سے دور ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلائی تھی۔ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، سجدہ اسی کے لائق ہے، مانگنا اسی سے ہے، عبادت اسی کی ہے، اس سے ہٹ کر عبادت کا کوئی جز کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جاہلیت کے معاشرے کی ایک بے اعتدالی یہ تھی کہ وہ وراثتی حقوق سے متعلق بہت کوتاہی کا شکار تھے۔ کوئی مر جاتا تھا، اس کے حق تلفی، اس کے بچوں کو اگر وہ بچے ہیں چھوٹے ہیں کوئی حق نہیں، عورتوں کو تو سرے سے حق دیتے ہی نہیں تھے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہن ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کا کیا حق ہے؟ کہتے تھے گھوڑے کی پشت پہ تو مرد بیٹھتا ہے، جہاد کہتے ہیں جنگ تو مرد کرتا ہے، لڑائیاں تو مرد لڑتا ہے، گردنیں تو مرد کٹواتا ہے، تو عورت کا کیا کام ہے وراثت کے اندر؟ یہ جاہلیت کے زمانے کی ایک تصویر تھی۔ اور جو مرد ہوتا تھا اگر وہ بچہ ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تھا کوئی حق نہیں ہے، بالغ ہو جاتا تھا تو پھر اس کے کوئی نہ کوئی حق اسے مل جاتا تھا۔ یہی جاہلیت کے زمانے کی تصویر آج ہمارے زمانے کے اندر بھی۔ عورتوں کو کوئی حقوق نہیں وراثت میں ہم دے رہے، اور وراثتی حقوق سے متعلق اگر کوئی ماں، بہن، بیٹی ہم سے حق کا مطالبہ کر لے، پھر ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم ان کی طرح یہ تو نہیں کہہ رہے، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تمہارا حق نہیں، ہم وراثتی جائیداد پر اور وراثتی ترکے اور مال پر اس طریقے سے سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی کو ہم سے مانگنے کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اگر اس معاشرے کو اس طرح کی بے اعتدالیوں سے صاف اور پاک کرنا ہے، جو بے اعتدالیاں جاہلیت کے معاشرے کی تھیں، پھر اس معاشرے کو اللہ کے نبی کی تعلیم کے قریب کرنا پڑے گا، پھر اس معاشرے کو دین متین کی ان روشن منور کرنوں کے قریب کرنا پڑے گا جس سے معاشرہ اٹھتا ہے، گرتا نہیں ہے، اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم اور دعوت کے بعد معاشرہ اٹھا، عروج ملا، اقبال ملا، عزتیں، عظمتیں ملی لوگوں کو۔ ویسے نہیں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم ذلیل لوگ تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، صحبت نبوت اللہ کے نبی کی رفاقتوں کی وجہ سے ہمیں عزت کے مینار پر جا کر اللہ نے کھڑا کر دیا۔ ہم کہاں عزتیں تلاش کریں؟ یہ جاہلیت کے زمانے کی ریت تھی کہ عورتوں کو حق نہیں دینا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 واقعات ایسے پیش آئے جن 2 واقعات کی بنیاد پر قرآن میں وراثت کے احکام نازل ہو گئے۔ حضرت اوس بن ثابت وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی کل ترکے اور مال پر ان کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر آئی کہ یا رسول اللہ، اوس بن ثابت تو دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی جائیداد تھی، اس پہ ان کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب اوس کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا، سارے مال کے وہ قابض ہو گئے، اس لیے کہ عورتوں کا تو حق ہی نہیں ہے، اور جو بچہ ہے وہ ابھی نابالغ ہے، لہٰذا مال لے کر وہ نکل گئے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت سعد بن ربیع ایک غزوے، ایک لڑائی کے اندر وہ شہید ہو گئے، ان کے بیوی اور ان کے بچے جو تھے ان کے مال پہ بھی ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، چچا نے قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں مقدمے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کے حقوق کا علم بلند کیا۔ اللہ کے نبی نے نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، انسانیت کے حقوق کی بات کی۔ کافر کا حق بھی میرا دین دیتا ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی حیثیت اور اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق دین اس کا حق بھی اسے دیتا ہے۔ جانوروں کے حقوق میرا دین دیتا ہے تو مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ عن قریب اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں ایک واضح حکم ارشاد فرما دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بیان کیا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ایک لفظ بھی کم نہیں کیا، صرف مرد کی جگہ عورت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے، کسی اشارے کنائے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ نے واضح نہیں کہا لہذا عورت کے حق کو پھر مارنا شروع کر دے۔ نہیں، جو الفاظ، جو تعبیر، جو اسلوب قرآن نے مرد کے وراثتی حقوق سے متعلق بیان کیا، وہی الفاظ، وہی اسلوب، وہی تعبیر قرآن نے عورت کے حقوق سے متعلق بھی بیان کر دیا۔ جو تمہارے والدین، جو تمہارے رشتہ دار، اعزاء اقارب چھوڑتے ہیں مال ترکہ، اس ترکے کے اندر جیسے مرد حقدار ہیں ایسے ہی عورتیں بھی حقدار ہیں۔ البتہ حصوں کے اندر ایک تفصیل ہے، اور اس تفصیل کے اندر مرد کو عورت سے زیادہ حصہ ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے دین نے اسے حصہ زیادہ دیا۔ یہ نہیں کہ ہم عورت کو محروم کر دیں، یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے والدین، اقربا۔ اب رشتہ داری کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ہم تو سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو قرآن نے رشتہ داری کے اندر بھی یہ بتلا دیا کہ رشتہ داروں میں وراثت انہیں ملے گی جو قریب ترین رشتہ دار ہے۔ باپ مر گیا تو قریب کون ہے؟ اولاد، وہ وارث ہے۔ اولاد نہیں ہے تو پھر آگے دیگر ورثاء کی طرف جو ہے یہ مال جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن یہ اسلوب نہ بتلاتا کہ قریب ترین لوگوں کو وراثت پہلے ملے گی، تو پھر تو یہ وراثت تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو کر کسی کے حصے میں ایک ایک بالش جگہ آتی، بلکہ نہ آتی۔ اس طریقے سے تو رشتہ داروں کے اندر تو ہر ایک انسان اپنے خاندان، ایک وسیع خاندان رکھتا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، کئی سو اس کے رشتہ دار ہیں، تو پھر تو رشتہ داری میں سارے حق وارث کھڑے ہو جائیں گے، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ دین نے بتلا دیا اصول کہ رشتہ داری میں جو قریب ہیں اقربون وہ پہلے ہیں، پھر وہ نہیں ہیں تو ان کے بعد دوسرے ہیں۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹے کی موجودگی میں مال گھر کے اندر ہی رہے گا، بیٹا نہیں ہے بیٹیوں کو دیں گے، اگر پوتا ہے تو مال ادھر چلا جائے گا، اولاد نہیں ہے تو یہی مال بہن بھائیوں کی طرف بھی، میت کے بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے وراثتی حقوق سے متعلق، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے ہمیں معاشرے کے اعتبار سے، ہم اپنے معاشرے کی اس بے اعتدالی کو ختم کریں۔ کیوں؟ اگر یہ ہم تقسیم نہیں کریں گے تو ہمارا مال مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے وجود کے کپڑے تک جو ہے وہ اس کپڑوں تک کے اندر ان تمام ورثاء کا حق ہے جن کو شریعت نے وارث بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر پھینک دیے، وہ ادھر پھینک دیے، وہ چیز ادھر پھینک دی، یہ تم لے لو، وہ تم، اس طرح تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق تم نے تقسیم کرنی۔ اگر یہ تقسیم نہیں ہوگی تو تب ہمارا مال مشکوک ہے، اور اس مشکوک مال میں کیا ہے؟ میں اس کے مال کو کھا رہا ہوں، وہ میرے مال کو کھا رہا ہے، ایک دوسرے کے مال کو اجازت کے بغیر کھا رہے ہیں۔ یہ مال مشکوک مال حرام ہوتا ہے، حرام مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، واپسی پہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے دعوت قبول کی۔ اب اس کے پاس کھلانے کے لیے کوئی بکری یا اس طرح کا نہیں تھا گوشت، تو اس نے اپنے پڑوسن سے جا کر بات کی کہ میں نے دعوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے وہ بکری فروخت کر دی اور اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ کھانا تیار ہو کر آیا تو پہلا لقمہ اللہ کے نبی نے لیا اور رک دیا، کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بکری، یہ مال کوئی مشکوک مال لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہی ہے، اس طرح مشکوک تو بہرحال ہے،
کہ میں نے جس عورت سے اس بکری کو خریدا ہے یہ بکری اس کے شوہر کی ملکیت تھی اور اس نے بیچتے ہوئے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی۔ کس قدر باریکی ہے! اللہ کے نبی نے اپنے طرز عمل سے ہمیں کتنی احتیاط سکھلائی۔ حضور نے فرمایا اس کو قیدیوں کو کھلا دو، میں وقت کا نبی اس طرح کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ایک مال، ایک لقمہ ہمارے وجود کے اندر جب جاتا ہے، یا حرام کا ایک لقمہ جب ہمارے مال سے ملتا ہے، تو پھر ہمارے حلال مال کو بھی وہ حرام بنا دیتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حرام کا کون سا حصہ ہے۔ اپنے پیسوں میں حرام کے پیسے ڈال دو تو کیا پتہ چلتا ہے حرام کے کون سے، حلال کے کون سے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ان کی دعوت کسی نے کی اور اس دعوت میں اسی طریقے سے جس صاحب نے دعوت کی اس کا مال کہیں مشکوک ہوا یا جیسے بھی ہوا، انہوں نے کھانا کھایا تو کھاتے ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جنہیں ولایت کے مقام حاصل ہے، جو اللہ کے قرب رکھتے ہیں، جو تقوی والی زندگی اپناتے ہیں، دیکھیے یہ ولایت کے لیے کوئی بہت بڑے مجاہدے نہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ بڑا تقوی یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ گناہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑا تقوی ہے۔ پھر عبادات، احکامات، ان پر عمل کرنا، پھر انسان اور ترقی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں شاید یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ولی وقت کا کوئی بہت بڑی چیز، اللہ کا ولی بننے کے لیے بڑی محنت، کوئی محنتیں ریاضتیں نہیں، دل کو کروٹ دینے کی بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شرابی جو اپنے بغل میں شراب کی بوتل لے کر آ رہا تھا، تو حضرت امیر المؤمنین نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ڈر رہا ہے، حضرت عمر کا جلال ہے، آج عمر نہیں چھوڑیں گے، خلافت کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر نے پوچھ لیا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک بوتل ہے۔ کیا بوتل میں کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ آج اگر تو مجھے حضرت عمر کے اس جلال سے بچا لے، ساری زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اس بوتل کے اندر دودھ ہے، تو واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس شراب کو دودھ سے بدل دیا تھا۔ یہ دل کی جو کروٹ ہے نا، یہ توبہ کی کروٹ، اس کے لیے کوئی گھنٹے نہیں چاہیے، لمحات بھی نہیں چاہیے، بس آپ کے دل کے اندر ایک ارادہ آ گیا کہ اللہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا، زندگی بدل گئی۔ یہ توبہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتی ہے جیسے آگ لکڑیاں کو کھا کر مٹا دیتی ہے۔ تو مال مشکوک جب ہمارا وراثتی تقسیم کے اندر تقسیم نہیں ہوگی تو ہمارا مال مشکوک کہلائے گا، اور وہ جو مشکوک مال ہے اس میں آپ کے دوسرے بھائی کا حصہ، تیسرے بھائی کا حصہ، چوتھے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ، ماں کا حصہ، کچھ پتہ نہیں چل رہا کس کا کتنا حصہ ہے، اور کھائے جا رہے۔ ایک بھائی ہے، ایک چند بھائی ہیں، جائیداد پہ بیٹھے ہیں، قابض ہیں، بہنوں کا حصہ ہے۔ یہ وراثت کی جو ملکیت ہے اسے جبری ملکیت کہتے ہیں۔ بے شک میں یہ نہ کہوں مجھے نہیں چاہیے، میرے دین نے اسے مجھے مالک بنا دیا، اس میں خواہش کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اپنی رضامندی کروں گا کہ میں اس کا مالک بنوں یا نہ بنوں، یہ دین ہمیں اس چیز کا مالک بنا رہا ہے۔ وہ جی بہنوں نے معاف کر دیا، بھائی پہلے بہنوں کو دو تو صحیح، قبضہ دو تو صحیح، ان کے نام ذرا جگہ کرو، پھر دیکھو بہنیں معاف کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اب اس طرح کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، جب تک دل سے، دل کی خوشی سے کوئی کسی کو چیز نہ دے، اس وقت تک کسی آدمی کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی کے حصے پر قبضہ کر کے اس کے حصے کی جتنی کٹوتی کر رہا ہے، فلاں کے ایک کنال پہ قبضہ کر لیا، فلاں کے 5 مرلے پہ وراثتی حق ہے یا دوسرا قبضہ کر لیا، حق پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اتنے حصے کی جنت کاٹ کر اس کو دے دیں گے۔ یہ دنیا کی اس بنجر زمین کے بدلے میں جنت کی وسیع و عریض اور نعمتوں والی زندگی ہمارے حصے سے کٹ گئی۔ اور پھر حدیث کا مضمون یہ، کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہو اور سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو
یہ زمین روز محشر تمہارے گلے کا توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے، پھر اسے مجرموں کی طرح ہم اٹھاتے پھریں گے۔ تو ہم اس وراثت کے معاملے کے اندر کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں، تقسیم کریں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مال کی تقسیم ہوتی نہیں ہے۔ ایک مشترک کاروبار کے اندر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور دونوں کی حیثیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، حیثیت متعین ہونی چاہیے۔ ایک بھائی نے پیسے لگائے، دوسرے نے لگائے، تیسرے نے لگائے، چوتھے نے لگائے، ایک مکان بن گیا۔ اب اس مکان کی تقسیم کیسے ہے؟ لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ شروع سے ہر آدمی کو اپنے مال کو اس طریقے سے اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے۔ اختلافات جو خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان اختلافات کی بنیادی بات یہی ہوتی ہے ہمارے معاملات صاف نہیں ہوتے، مالی معاملات صاف نہیں۔ کتنے جھگڑے ہیں آج وراثت کے، ہمارے یہاں دارالفتہ میں کتنے ایسے معاملات آتے ہیں، لوگ دادے پر دادے کی جائیدادیں لے کر آتے ہیں کہ بھئی اس کو تقسیم کر کے دے دو، پھر جھگڑے آتے ہیں۔ وہ جی ایک مکان تھا، میں نے بھی حصہ ڈالا، والد صاحب زندہ تھے، انہوں نے بھی حصہ، سب نے مل کر مکان، اب کیا کریں؟ اب والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے، اس مکان کی تقسیم اب کیسے؟ اگر ہمارے معاملات پہلے صاف ہوں تو ہمارے خاندان ان اختلافات سے پاک ہو سکتے ہیں۔ میت پڑی ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی وراثت تقسیم، تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی بات کر لی، ارے یہ دنیا نہیں، یہ دین کا حکم ہے۔ یا میت کے اس کل مال کو یا استعمال نہ کریں، اگر استعمال کرنا ہے تو تقسیم کریں۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، تو جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی جو ہے ان کے گھر جب تشریف لے کر گئے، وہاں بیٹھے تو کسی نے انہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کچھ کھانے کی کوئی تواضع کی کوئی چیز تھی وہ پیش کر دی۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں یہ تقسیم میں یہ نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ یہ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ تو ان کا مال ہے، ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا۔ کتنی زیادہ احتیاط ہے۔ ایک بزرگ ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور شام اور رات کا وقت تھا تو چراغ جل رہا تھا، وہ ان کی عیادت کے لیے بیٹھے ہیں، دوران عیادت اس مریض کی جان نکل گئی۔ تو ان بزرگوں نے یہ کیا کہ وہ جو چراغ جل رہا تھا پھونک ماری، اس کو بجھا دیا۔ اب لوگوں نے آ کر کہا یہ کیا عمل آپ نے کر دیا، سارا اندھیرا اندھیرا کر دیا۔ کہا یہ چراغ آج کل کے زمانے میں آپ اس کو جس طرح بھی تشبیہ دے دیں، یہ جو چراغ ہے یہ اس مریض کے مال سے ہے، جب تک یہ زندہ تھا تو اس کی اجازت سے جل رہا تھا، اب جب یہ مر گیا تو اب اس سے فائدہ اٹھانا کسی کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کی تقسیم نہ ہو جائے۔ اپنی جیب سے کچھ نکالا، رقم نکالی اور کسی کو دیا کہ جاؤ بازار سے کوئی چراغ کوئی چیز روشنی کے لیے جلانے کے لیے لے کے آ جاؤ۔ یہ اتنی زیادہ احتیاطیں ہمیں کیوں سکھائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مال کو مشکوک نہ بنائیں۔ اگر باپ اور بیٹا بھی ایک کاروبار کے اندر شریک ہیں، دین کا حکم یہ ہے کہ بیٹے کی حیثیت متعین ہونی چاہیے۔ کیا باپ نے اسے اپنے کاروبار میں شریک بنایا ہے تو کتنے حصے کا بنایا ہے؟ یا باپ نے اسے اپنے کاروبار میں بحیثیت ملازم رکھا ہے تو تنخواہ کتنی ہے؟ تاکہ مال کا اندازہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ایک آدمی کی حیثیت کتنی ہے، اس نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، مرنے کے بعد وراثتی معاملات متعلق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وراثت سے متعلق مسائل کو نصف العلم کہا، آدھا علم۔ تعلم الفرائض، میراث اور وراثت کے مسائل کو سیکھو، فإنها نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ تو جب اتنی احتیاط کی شدت اللہ کے زمانے میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی اور اتنی ہی احتیاط کی شدت ہمیں صحابہ کرام سے ملی، تو پھر میں نے کہا کہ اگر ہمارا زمانہ بھی جاہلیت کی بنیادوں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ ہم جاہلیت کے زمانے والا ہمارا تعارف ہو جائے، تو پھر ہمیں ان بے اعتدالیوں کو رکھیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں دین متین جیسی جو عظیم الشان دولت سے